بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارض و سما نے ابو ذر سے بڑھ کر دل کا سچا کوئی نہ دیکھا ہوگا۔ ودان نامی بستی میں قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب تاجروں کے قافلہ شام یا دیگر ممالک کے جاتے ہوئے یہیں سے گزرتے تھے۔ قبیلہ غفار کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی آمدن پر تھا جو عرب تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اگر تاجر یہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے تو قبیلہ غفار کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اسے اپنے قبضہ میں کر لیتے۔ جندم بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، جن کی کنیت ابو ذر تھی۔ انہیں جرات، دانشمندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں شروع سے ان بتوں سے دلی نفرت تھی جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ عرب اس وقت عقیدہ کی خرابی اور دینی فساد کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسے نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، انہیں حوصلہ دے اور پھر انہیں گمراہ کی ساریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ ابھی مکہ معظمہ جائیں، سنا ہے وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آسمان سے اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ وہاں جا کر غور سے ان تمام حالات کا جائزہ لینا جو اس وقت وہاں رونما ہو چکے ہیں، بالخصوص یہ پتہ کرنا کہ ان کی اصلی دعوت کیا ہے۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، غور سے آپ کی باتیں سنی اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑی شفقت و محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے اشتیاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ تو جناب انیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی مربوط ہوتی ہے، لیکن اس پر شعر گوئی کا اطلاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے بتایا عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابو ذر فرمانے لگے، پیارے بھائی، آپ کے بیان سے دل کو تشفی نہیں ہوئی، اب آپ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اب میں خود صحیح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں جاتا ہوں۔ جناب انیس رضی اللہ عنہ نے کہا، ضرور جائیے، آپ کے بعد میں آپ کے اہل خانہ کا خیال رکھوں گا، لیکن اہلیان مکہ سے ذرا محتاط رہنا۔ جناب ابو ذر غفاری نے زادہ اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اپنے ہمراہ لیا اور دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ پیدل مسافت کرتے ہوئے مکہ معظمہ تو پہنچ گئے، لیکن وہ قریش مکہ سے خوفزدہ تھے، اس لیے کہ انہیں پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لیتا ہے قریش اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، میں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں، اگر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو ممکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اور وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ دن بھر انہی خیالات میں غلطاؤں و پریشان رہے اور رات ہوئی تو وہی مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو سوچا کہ یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے، گھر چلنے کی دعوت دی تو آپ رضامند ہو گئے۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع کی، لیکن مکہ معظمہ میں آپ کا آمد کا سبب دریافت کرنے سے عمدن گریز کیا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزار دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ دوسری رات پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا تو خیال کیا کہ اس مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی، اسے پھر اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ دوسری رات بھی خوب ان کی مہمان نوازی کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہمان سے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے بیان کیا، میں دراز سفر طے کر کے یہاں اس شخص سے ملنے کے لیے آیا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ پھر رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، اگر میں نے راستہ میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی میرے ساتھ اس گھر میں بے دھڑک داخل ہو جائیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مہمان کو ہمراہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ہو لیے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ بالآخر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیکہ سلام اللہ ورحمتہ وبرکاتہ۔ تاریخی اسلام میں جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مذکورہ الفاظ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کا یہی انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھا دیے، اور قرآن مجید کے بعض اجزاء کی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں مجھے یہ تلقین کی کہ ابھی یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو نہ بتانا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے تو کہیں آپ کو اس جرم کی پاداش میں قتل نہ کر دیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مکہ سے روانگی سے قبل ایک مرتبہ ضرور قریش کے روبرو کلمہ حق بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جذبات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ قریش آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ چپکے سے ان کی درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اچانک بآواز بلند کہا، اے خاندان قریش، میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی میرے یہ کلمات ان کے کانوں کو ٹکرائے ہی تھے کہ وہ بھڑک اٹھے اور مجھے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ میری حمایت میں اٹھے اور ان کی درمیان حائل ہو کر کہنے لگے، عقل کے اندھو، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جب مجھے ہوش آئی تو زخموں سے نڈھال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ناگفتہ حالت دے کر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں نے تجھے ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا؟ میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً مجھے روکا تھا، لیکن میری دلی تمنا تھی کہ مشرکین کے نروے میں ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنے قوم کے پاس چلے جائیں، یہاں جو آپ نے سنا اور دیکھا انہیں جا کر بتائیں
انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید آپ کے ذریعے انہیں فائدہ ہو، ان کی کایا پلٹ جائے اور آپ کو عند اللہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ جب آپ کو یہ خبر ملے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے قوم کے پاس آ گیا۔ جب میں اپنی بستی میں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سفر کیسا رہا اور اس میں کیا کچھ حاصل کیا۔ میں نے اسے بتایا، عزیز بھائی میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی جان میں آپ کا دین اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ بھی فوراً اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر فرمانے لگی، بیٹا اب میں تمہارے دین سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی روز سے یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قبیلہ کے بہت سے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور باقاعدہ یہاں نماز کا نظام قائم کر دیا گیا۔ چند افراد نے یہ کہا، ہم اس وقت تک اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور قبیلہ بنو اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بستی میں مقیم رہے یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے غزوات پرورما ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حقوق کر رہے گئے۔ ہمہ وقت آپ کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ کس قدر خوش نصیبی ہے، یہ سعادت وافر مقدار میں آپ کے حصہ میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر معاملہ میں آپ کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، وقت ملاقات مصافحہ کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بے چین رہنے لگے، چونکہ مدینہ طیبہ آقا کے وجود اقدس سے خالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مجالس کی روشنی سے محروم ہو چکا تھا، لہذا آپ وہاں سے ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ خلافت صدیق و فاروق میں وہی مقیم رہے، لیکن خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں دمشق کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھی کہ وہ دنیاوی جاؤ جلال کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ بلا لیا تو آپ وہاں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ لوگ دنیا کی طرف بھی طرح راغب ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہوئے اور بڑی سختی سے لوگوں پر تنقید شروع کر دی، جس سے عام لوگ بہت تنگ آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں رمضہ بستی میں منتقل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ انہیں مدینہ منورہ کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس بستی میں زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ یہاں آپ نے دنیا سے بالکل بے نیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی تو گھر میں کوئی سامان دکھائی نہ دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، اے ابو ذر آپ کا سامان کہاں ہے؟ فرمایا ہمارا ایک دوسری جگہ گھر ہے، اچھا سامان ہم وہاں بیچ دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ کی مراد سمجھ گیا اور کہنے لگا، ابو ذر جب تک آپ اس گھر میں ہیں یہاں رہنے کے لیے بھی تو کچھ سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا گھر کا اصل مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ شام کے گورنر نے 300 دینار آپ کے پاس بھیجے اور یہ پیغام دیا کہ یہ رقم آپ اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے دینار واپس کر دیے اور فرمایا کیا اسے اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ مفلوق الحال نظر نہیں آیا؟ آسمان زود و تقوی کا یہ درخشندہ ستارہ 32 ہجری کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔
آپ کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تاریخ کے اوراق کی زینت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارض و سما نے آج تک ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی صادق دل نہ دیکھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔